اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 137 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے، بے شک جو لوگ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا اور کفر میں بہت بڑھ گئے تو اللہ ایسے لوگوں کو ہرگز نہیں بخشے گا اور نہ ان کو سیدھے راستہ پر چلا کر منزل مقصود پر پہنچائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا، جو لوگ ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا اور کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، لم یکن اللہ لیغفر لہم ولا لیہدیہم سبیلا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو نہیں بخشے گا اور نہ راہ راست پر چلا کر منزل مقصود تک پہنچائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام راستہ بتانا ہے، راستہ بتانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ اب اگر کوئی شخص راہ راست کو اختیار کرنے کے لیے جد و جہد کرتا ہے اور خلوص کے ساتھ راہ راست کو تلاش کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق شامل حال ہوتی ہے اور راہ صحیح راستہ کو پا لیتا ہے اور اس پر چلنے لگتا ہے، پھر صحیح راستہ پر چلتے چلتے وہ منزل مقصود پر پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 69 میں، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ ہمارے راستے میں آنے کی کوشش کرتے ہیں ہم ضرور ان کو اپنے راستے دکھا دیتے ہیں جن کے ذریعہ وہ صراط مستقیم پر پہنچ جاتا ہے۔ بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے اور ان کی مدد اور رہنمائی کرتا رہتا ہے۔ لیکن جو شخص راہ راست کو تلاش کرنے اور اختیار کرنے کا دعویٰ تو کرتا ہے لیکن اس کا دل خلوص سے خالی ہوتا ہے تو پھر ایسے شخص کو راہ راست پر چلنے کی توفیق نہیں ملتی۔ وہ اپنی ضد اور ہٹ دھرمی سے راہ راست کو تسلیم نہیں کرتا، نتیجہ گمراہی میں مبتلا رہتا ہے۔ ایسے ہی شخص کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ اذا جاء المنافقون کی آیت نمبر 3 میں، یہ اس لیے کہ یہ لوگ دل سے ایمان لائے یعنی حق کو پہچان لیا لیکن پھر کفر کیا یعنی حق کو چھپایا تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی اور اب یہ کچھ نہیں سمجھتے۔ الغرض جو شخص راہ راست سے منہ موڑ لے اور مخالف سمت اختیار کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے راہ راست کی توفیق کیسے دے سکتا ہے؟ کسی شخص کا ایمان لا کر کفر اختیار کرنا، پھر ایمان لا کر کفر اختیار کرنا اور کفر میں بڑھتے چلے جانا دراصل اس شخص کی سازشی ذہنیت کا دماغ ہے۔ ایسا کرنے والے دراصل اسلام کے دشمن ہیں، وہ کمزور ایمان والوں کو ڈگمگا دینے کا سبب بنتے ہیں۔ کافروں کی اس قسم کی ایک سازش کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 76 میں، اور اے ایمان والوں، اہل کتاب میں سے ایک جماعت نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا تھا کہ صبح کے وقت اس کتاب پر ایمان لے آؤ جو ایمان والوں پر اتاری گئی ہے اور شام کو اس کا انکار کر دو، شاید اس طرح ایمان والے بھی کفر کی طرف لوٹ آئیں۔
الغرض یہ کہ ایسا شخص جو ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کرے اور کفر کی حالت ہی میں مر جائے تو وہ راہ راست پر چل کر منزل مقصود کو نہیں پا سکتا، اور جو شخص راہ راست پر نہ چلا ہو اس کی مغفرت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو ہرگز نہیں بخشے گا۔ اے لوگوں، ایمان لائیے اور صحیح معنوں میں خلوص کے ساتھ ایمان لائیے۔ ایمان لا کر پھر کفر اختیار نہ کیجیے۔ ایمان لانے اور کفر کو اختیار کرنے کو ایک کھیل اور تماشا نہ بنائیے، اور یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ مرتد کی ہرگز بخشش نہ ہوگی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔